بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافع، آمین۔ کیا قرآن میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ اور صحیح حدیثوں میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ ہمیں پڑھنے اور بیان کرنے سے بچنا چاہیے، یا قرآن میں جو کچھ ہے اور صحیح حدیثوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، یعنی جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم بے وقوف ہو گئے ہو جو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، یعنی تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلی والی کتابوں میں بشارت کے طور پر کھول دی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باتیں تم مسلمانوں کو بتاتے ہو اپنی کتابوں سے، یعنی توریت، انجیل، زبور سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبریاں دی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باتیں تم ان کو بتاتے ہو اپنی کتابوں کی وہ لوگ اس کو تمہارے خلاف حجت بنا لیں، یعنی جب تم سے بات چیت ہو، تم سے کوئی مقابلہ ہو تو وہ کہیں کہ تمہاری کتابوں میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا تم بے وقوف ہو گئے ہو جو اتنے پوائنٹ کی بات تم مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ کل کو جب وہ ہم سے بات کریں گے یا ہم سے جھگڑا کریں گے تو وہ ہمارے سامنے ہماری کتابوں سے حوالے رکھ دیں گے، تو جب وہ ہماری کتابوں سے ہمارے سامنے دلیلیں پیش کریں گے تو ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ کیا یہی حال ہمارا تو نہیں ہو گیا ہے کہ ہم ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کھول دی ہیں تو ہم ان میں سے کچھ حصہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ سورہ لہب نہ پڑھا کرو، اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ابو لہب حضور کے چچا تھے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ کیا ہم اس بات کو چھپا کر یہودیوں کے طریقے پر تو نہیں چل رہے؟ کیا ہمارے اندر بھی وہی خرابیاں تو نہیں پیدا ہو گئیں جو یہودیوں میں تھیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، یہ بات بتا دی کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو کیا اس کو بیان کرنا صحابہ کی شان میں گستاخی ہے؟ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو بیان کرنا گستاخی ہے، تو ہم سب میں سب سے بڑے گستاخ کوئی اور نہیں بلکہ محدثین کی جماعت ہے، جس میں امام بخاری اور امام مسلم پیش ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا صحابہ کی گستاخی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے گستاخ صحابہ ہیں۔ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ حدیث کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں لے کر آئے، یعنی انہوں نے جو کتاب صحیح بخاری لکھی ہے اس میں وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور جب امام بخاری
رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ہم کو اس کو بیان کرنے میں کیا پرابلم؟ اور اتنا ہی نہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس باغی جماعت کے چہرے سے پردہ بھی ہٹا دیا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں جن سے اس باغی جماعت کے چہرے سے پردہ اڑتا ہے۔ تو کیا یہ باتیں کرنا صحابہ کی گستاخی ہے؟ اور اگر یہ صحابہ کی گستاخی ہے تو اس میں سر فہرست امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم ہم ترتیب دے رہے ہیں، جو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، جو ہم اس کو بنا رہے ہیں، تو یہ عوام الناس کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ علماء کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے، بلکہ عام پبلک کے لیے۔ تو جب عام پبلک کے لیے کوئی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے، تو عام پبلک کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، ہاں اپنی طرف سے کوئی الفاظ شامل نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہونے کے باوجود اس بات پر واویلا مچائے ہوئے ہیں کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہے تو وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ صحابہ کو برا کہنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ برا کہنے والے لوگ تو پھر امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ ہوئے۔ کیا ہم ان کے بارے میں بھی یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اور اگر ہم ایسا کہتے ہیں یا ہم یہ مان کر چلتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور ہمیں ڈر جانا چاہیے، اس روز جزا سے ڈر جانا چاہیے جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ کیونکہ امت کی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے دین کو بالکل جھاڑ پھونک کر کے صاف ستھرا کر کے پیش کیا، کیونکہ آج اگر صحیح احادیث موجود نہ ہوتی تو ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، ہم بھی سیم اسی پیٹرن پر چلنے لگتے جس پیٹرن پر غیر مسلم چلتے، ہم میں بھی وہ ساری خرابیاں آ جاتی جو یہود و نصارہ کے اندر ہیں۔ تو ہم کو عقل سے کام لینا چاہیے اور بے وقوفی کی باتوں سے بچنا چاہیے کہ کوئی بھی بات جو قرآن یا صحیح حدیث میں آ گئی تو اس کو بیان کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا کوئی گستاخی نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ باتوں کو، کچھ صحیح احادیث کو چھپاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ باتیں لوگوں میں عام کر دیں تو شیعہ اس کو دلیل بنا لیں گے؟ کیا ہم من کنتو مولاہ فہذا علی مولا کو بیان نہ کرنے کی وجہ یہ حکمت سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے بیان کر دیا تو شیعہ اس کو اپنی دلیل بنا لیں گے؟ آخر یہ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی تو ہمارے اپنے بڑوں نے کی ہے، ہمارے اپنے علماء نے کی ہے۔ وہ ایسے کہ اگر انہوں نے شروع دن سے وہ ساری کی ساری باتیں جو صحیح احادیث میں موجود ہیں عوام الناس میں بیان کرنا شروع کر دی ہوتی تو آج ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ ہم باتوں کو چھپا رہے ہوتے۔ کیا امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں ہم یہ خیال رکھ سکتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، وہ رافضی تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جو اہل سنت کے سب سے بڑے ستون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اہل سنت کو جلا بخشی۔ تو کیا ہم ان کے بارے میں ایسا خیال رکھیں گے؟ آخر ہمارے علماء نے اپنے ممبروں سے یہ حدیث بیان کیوں نہیں کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے، جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اور عمار کو کس جماعت نے قتل کیا جو کہ صحیح مسلم میں ہے؟ کیا ہمیں یہ چھپانا چاہیے تھا؟ پھر آج ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم شیعوں سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے گی تو شیعوں تک پہنچ جائے گی اور شیعہ اس کو دلیل بنا لیں گے؟ تو کیا ہم یہودیوں کے پیٹرن پر چل رہے ہیں؟ ہم کو سوچنا چاہیے۔ آخر یہ حدیث کہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا دلی محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی بھی ہے، یا جس کا دلی محبوب میں ہوں
اس کا دلی محبوب علی کو بھی ہونا چاہیے، یعنی جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اتنی ہی محبت حضرت علی سے بھی کرنا ہے۔ ہم کیوں چھپاتے ہیں؟ بہرحال علماء کو چاہیے تھا کہ ہر بات کو، جو کچھ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب بیان کرنا چاہیے اور اپنی عوام تک پہنچانا چاہیے تھی، تاکہ ہم پورے جذبے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے، چاہے وہ شیعہ آ جاتا، رافضی آ جاتا، کوئی بھی آ جاتا۔ جب ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی تو ہم ان کو منہ توڑ جواب بھی دیتے۔ اب جب ہمیں ہمارے علماء نے یہ باتیں بتائی ہی نہیں ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے، صحیح مسلم میں یہ بھی ہے، اور اچانک ہی کوئی شیعہ رافضی ہم سے مقابلہ کرنے لگے، تو جب وہ ہمارے منہ پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دلیل مارے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمیں انجام کا پتہ ہے؟ ہم کس قدر شرمندہ ہوں گے کہ ہاں یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے تو کبھی اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ بہرحال ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 کی تفسیر دیکھی اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا ذکر کیا، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ صحیح احادیث میں ہے ان سب کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، ہمیں سننا بھی چاہیے، ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ اور جو لوگ جہالت میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بیان کرنے سے صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو اس وقت مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ہم مختلف سمت سے کاٹ دیں گے، اور بڑے غصے اور جلال میں تھے۔ کسی بھی طریقے سے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے۔ اس وقت انٹری ہوتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی دوسرے مقام پر تھے، جہاں ان کو خبر پہنچی تھی تو وہ فوراً ہی مسجد نبوی کی طرف، حجرہ عائشہ کی طرف رخ کیا اور چلے آئے۔ بہت تیزی سے وہ وہاں پہنچ گئے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ تم پر دو موتیں اکٹھا نہیں کرے گا، اور پھر باہر نکل کر مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی اس قدر جلال اور غصے میں تھے، اس قدر افسوس میں تھے، اس قدر اپنے ہوش سے باہر تھے، یعنی ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو عمر رضی اللہ عنہ نے سنا انسنا کر دیا، یعنی انہوں نے اس چیز کو کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر رسول پر چڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا توجہ سے سنو، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی انکا میتون و انہم میتون، کہ اے نبی بے شک آپ مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور پھر سورہ آل عمران کی یہ آیات تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے
اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً ہی ہوش آ گیا، یعنی ایسا انہیں لگا کہ جیسے یہ آیات اب نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ پہلے سے قرآن میں موجود تھی۔ تو کیا ان باتوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو کچھ بھی خطبہ دیا، تو کیا ان باتوں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مان لیں؟ کیا میری یہ جرت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں یا مان سکیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ٹھیک اسی طرح کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن بھی پڑھا تھا اور احادیث بھی پڑھی تھی، ٹھیک اسی طرح یعنی قرآن میں جو کچھ تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھپایا نہیں بلکہ بیان کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن اور صحیح احادیث کو بیان کرتا ہے تو وہ کوئی گستاخی نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ثواب کا کام کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو قرآن سکھانا یا احادیث پہنچانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی ہے، جو لوگ احادیث کو آگے بڑھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ بار رونق کرے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے، دین کو سمجھنے اور اس کے لیے وقت نکالنے کا موقع دے، اس کی اسٹڈی کے لیے وقت دے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن اور احادیث کی اسٹڈی کے لیے ایک خاص وقت متعین کریں، ایک خاص ٹائم ہر 24 گھنٹے میں متعین کریں، اور اس وقفے میں، اس ٹائم میں ہمیں قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنی محنت کرنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے، جہاں پر ہم رکیں پھنسیں یا سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے کنسلٹ کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ان سے بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔